اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأيضا إن اتعدى معناه فمع تشخصه وضعا علم وبدونه متواتر إن تساوت أفراده ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مفرد کی دوسری تقسیم بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ پہلی تقسیم آپ نے لفظ مفرد کی کل کے سبق میں ملاحظہ کی کہ لفظ مفرد کی تین قسمیں ہیں: اسم، کلمہ، ادات۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ لفظ مفرد کی دوسری تقسیم بیان فرماتے ہیں کہ جس دوسری تقسیم کے اعتبار سے مفرد کی 7 قسمیں ہیں۔ 7 وہ 7 قسمیں کیا کیا ہیں؟ علم، متواتی، مشکک، مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ علم، متواتی، مشکک، مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے کہ لفظ مفرد کی یہ 7 قسمیں کیوں ہیں؟ تو اس کے دلیل حصر کا خلاصہ اس طرح ہے کہ لفظ مفرد کا معنی یا تو ایک ہوگا یا لفظ مفرد کے معنی کیا ہوں گے؟ کثیر ہوں گے۔ اگر لفظ مفرد کا معنی ایک ہو تو اب اس کے اندر 2 احتمال ہیں، یا تو وہ متعین و متشخص ہوگا یا نہیں۔ اگر وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے اگر وہ متعین و متشخص ہے تو اس کو جناب والا اس فن میں کیا کہا جاتا ہے؟ علم۔ تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ علم رکھا جاتا ہے۔ اس کے نزدیک عرف نحات میں، اور جزء حقیقی نام رکھا جاتا ہے مناطقہ کی اصطلاح میں۔ تو پہلا احتمال تھا لفظ مفرد کا معنی کیا ہو؟ ایک ہو۔ اس پہلے احتمال میں 3 احتمال نکلیں گے، یعنی 3 قسمیں نکل کے آئیں گی۔ اگر لفظ مفرد کا معنی ایک ہو تو اولاً اس کے اندر یہ احتمال ہے کہ وہ معنی جو ایک ہے وہ یا تو متعین و متشخص ہوگا یا متعین و متشخص نہیں ہوگا۔ اگر متعین و متشخص ہو تو اس کو کہتے ہیں علم، لیکن یہ علم نحویوں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اور اسی کو جزء حقیقی کہا جاتا ہے، لیکن وہ جزء حقیقی مناطقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، جیسے کہ خالد و ہشام وغیرہ۔ اب دوسرا احتمال نکلے گا اس میں کہ یا تو پھر وہ متعین و متشخص نہیں ہوگا۔ وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے اگر وہ متعین و متشخص نہیں ہے بلکہ افراد کثیر پر صادق آتا ہے، جیسا کہ لفظ انسان کے تحت پائے جانے والے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام پر صادق آتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ شمس کے یہ جتنے بھی شمس کے افراد ہیں، افراد وہ کیا ہیں؟ لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے، اس لیے کہ ہر انسان کے ذہن میں کیا ہے؟ ایک سورج کا کیا فرد ہے؟ تو افراد ذہنیہ ہو گئے، جتنے بھی افراد ذہنیہ ان تمام پر لفظ شمس کا آتا صادق آتا ہے۔ تو لفظ مفرد اگرچہ انسان کا معنی کیا ایک ہے، حیوانی ناطق، لیکن یہ افراد کثیر پر صادق آتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ افراد کثیر پر صادق آنا اس کا برابر سرابر ہے یا پھر کمی و زیادتی کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ انسان اپنے ماتحت جتنے بھی افراد پر صادق آتا ہے وہ تمام پر برابر صادق آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زید و عمر بغیر خالد پر تو زیادہ صادق آتا ہو اور اس کے علاوہ دیگر افراد پر کم صادق آتا ہو، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جتنا زید و عمر بکر خالد پر لفظ انسان صادق آتا ہے، اسی طریقے سے زید و عمر بکر خالد کے علاوہ دیگر افراد انسان پر بھی انسان اتنا ہی صادق آتا ہے۔ تو یہ انسان ایسا لفظ واحد ہے جو افراد کثیر پر صادق آتا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے متواتی۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ متواتی۔
یعنی کہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے لیکن وہ افراد کثیر پر صادق آتا ہے برابر برابر، تو اس کو کہتے ہیں متواتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ لفظ یہاں پر اپنے افراد کثیر پر دلالت کرتا ہے برابر برابر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ یہاں پر کیا معنی کے مطابق ہے، معنی کے موافق ہے۔ اب موافق ہونے والی شے کو کیا کہا جاتا ہے؟ متواتی۔ اس لیے وہ لفظ جس کا معنی کا ایک ہے لیکن وہ افراد کثیر پر برابر برابر صادق آتا ہے تو اس کو متواتی کہا جاتا ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے لیکن وہ افراد کثیر پر صادق آتا ہے، اور افراد کثیر پر صادق آنا اس کی کیفیت الگ ہے۔ افراد کثیر پر صادق تو آتا ہے لیکن بعض پر اولویت کے ساتھ آتا ہے دوسرے بعض کے بمقابل، یا پھر بعض پر اولیت کے ساتھ آتا ہے دوسرے بعض کے مقابل۔ جیسا کہ آپ لفظ وجود کو لے لیجئے، لفظ وجود کہ بے شک یہ ذات واجب پر اولیت کے ساتھ صادق آتا ہے، برخلاف کس کے؟ ممکنات کے، کہ ممکنات کو بھی اگرچہ وجود کیا شامل ہے لیکن ذات باری پر اولیت کے ساتھ وجود صادق آتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ نور کو لے لیجئے کہ لفظ نور یہ سورج پر، اس کا صادق آنا سورج پر یہ اقوا ہے اور اتم ہے، اس نور کے دوسری چیزوں پر صادق آنے سے، یعنی کہ سورج کے ذریعے سے جو نور حاصل ہوتا ہے وہ نور کیا ہے؟ اتم ہے، اقوا ہے۔ اس نور سے جو دیگر چیزوں سے نور حاصل ہوتا ہے تو دیکھیے لفظ نور ان تمام افراد پر صادق آئے گا جن جن چیزوں سے ہمیں روشنی حاصل ہو، لیکن یہ لفظ نور سورج پر جو ایک فرد ہے اس نور کا یہ جو صادق آتا ہے یہ اولویت کے ساتھ صادق آتا ہے، یعنی کہ اقوا اور اتم ہونے کے اعتبار سے، اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں پر جن سے نور ہم کو حاصل ہوتا ہے ان پر یہ اولویت کے ساتھ نہیں بلکہ غیر اولویت کے ساتھ صادق آتا ہے۔ تو پتہ چلا جناب والا بعض الفاظ مفردہ ایسے ہیں جن کا معنی تو ایک ہے لیکن وہ افراد کثیر پر اولویت و اولیت کے اعتبار سے صادق آتے ہیں، یعنی کہ بعض پر تو اولویت کے اعتبار سے اور دوسرے بعض پر غیر اولویت کے اعتبار سے، بعض پر تو اولیت کے اعتبار سے دوسرے بعض پر غیر اولیت کے اعتبار سے، تو ایسے لفظ مفرد کو کہا جاتا ہے مشکک۔ کیوں کہا جاتا ہے مشکک؟ اس لیے کہا جاتا ہے مشکک اولاً تو وہ لفظ مفرد جو افراد کثیر پر صادق آ رہا ہے، افراد کثیر پر صادق آنے کی وجہ سے اس نے دیکھنے والے کو اس بات کے شک کرنے میں ڈال دیا کہ جناب والا ہو سکتا ہے یہ لفظ کیا ہو؟ متواتی ہو جو افراد کثیر پر صادق آ رہا ہے، کیونکہ متواتی میں افراد کثیر پر صادق آتا ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ دیکھا افراد کثیر پر تو صادق آ رہا ہے لیکن تمام افراد پر برابر برابر صادق نہیں آ رہا بلکہ اولویت و اولیت کے فرق کے ساتھ صادق آ رہا ہے، تو ہم جناب والا یہ سمجھ بیٹھے کہ ہو سکتا ہے یہ کیا لفظ مشترک ہے۔ تو چونکہ جناب والا اس احتمال میں کہ جب لفظ مفرد ہوتا ہے اور وہ اپنے معنی کثیر پر تفاوت کے ساتھ صادق آتا ہے تو اس وقت ناظر کو وہ شک میں ڈال دیتا ہے، اس بات کے شک میں کہ آیا کہ وہ ان الفاظ کو متواتی کہے یا ان الفاظ کو مشترک کہے، تو شک میں ڈالنے کی وجہ سے اس تیسری قسم کو مفرد کی کیا کہا جاتا ہے؟ مشکک۔ یہ تھے جناب والا احتمال لفظ مفرد کے جب معنی کیا ہو؟ ایک ہو۔ جب معنی ایک ہو تو اس کی تین قسمیں نکل کے آئیں گی، اسی کو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا، دیکھیے آپ متن سب سے اوپر وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ، اور یہ بھی مفرد ہی کی قسم ہے، کیا؟ اگر اس کا معنی متحد ہو یعنی ایک ہو، فما تشخصی، تو اگر وہ متعین و متشخص ہو، وضع کے اعتبار سے عالم تو اس کو کہتے ہیں عالم، وبدونہ، اور جناب والا اس کے بغیر یعنی کہ متعین و متشخص نہ ہو بلکہ افراد کثیر پر صادق آتا ہو اور یہ صادق آنا برابری کے ساتھ ہو، متواتن تو اس کو کہا جاتا ہے متواتی۔ کیوں؟ ان تساوت افراد، اس لیے کہ اس کے افراد کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ وَمُشَكِّكٌ، اور جناب والا مشکک ہے جبکہ وہ افراد کثیر پر صادق آتا ہو لیکن برابر برابر صادق نہ آتا ہو، ان تفاوت بے اولیت او اولویت، کہ اولیت یا اولویت کے اعتبار سے کیا ہو؟
اس کا صادقانہ بعض افراد پر ہو، بعض افراد پر اولیت کے ساتھ آتا ہو اور دوسرے بعض افراد پر غیر اولیت کے ساتھ، اور بعض افراد پر اولویت کے ساتھ آتا ہو دوسرے بعض افراد پر غیر اولویت کے ساتھ، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشکک۔ دیکھیے شارح نے کیا شرح فرمائی، وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ هَذَا شُرُوعٌ فِي تَقْسِيمِ ثَانٍ لِلْمُفْرَدِ إِلَى 7 أَقْسَامٍ۔ شارح فرماتے ہیں یہ جو مصنف کی عبارت ہے وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ، یہ مفرد کی تقسیم ثانی کو شروع کرنا ہے۔ وہ تقسیم ثانی کیا ہے؟ 7 اقسام کی جانب ہے۔ وہ 7 قسمیں کیا ہے؟ علم، متواتی، مشکک، مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ تفصیلہ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان المفرد اما ان یکون معناہ واحدا او کثیرا، کہ لفظ مفرد یا تو اس کا معنی واحد ہوگا یعنی کہ ایک ہوگا، یا اس لفظ مفرد کا معنی کثیر ہوں گے۔ تو ہم پہلے احتمال کو پکڑ لیتے ہیں کہ لفظ مفرد کا معنی کیا ہو؟ ایک ہو۔ فإن كان الأول فله 3 أقسام، تو اگر لفظ مفرد کا تو اگر پہلا والا احتمال ہے یعنی کہ لفظ مفرد کا معنی ایک ہے، فلو 3 أقسام، تو اس کی 3 قسمیں ہیں، الجزئی والمتواتی والمشکک۔ پہلی قسم کا نام ہے جزئی، دوسری قسم کا نام ہے متواتی، تیسری قسم کا نام ہے مشکک۔ کیوں؟ جب لفظ مفرد کا معنی ایک ہو تو اس کی 3 قسمیں کیوں ہیں؟ اس کی دلیل حسر یہاں سے شارح بیان فرماتے ہیں، لأنہ، اس لیے کہ لا یخلو، خالی نہیں ہے، اما ان یتشخص ذلک المعنی، کہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے وہ یا تو متعین و متشخص ہوگا بحسب الوضع، وضع کے اعتبار سے، اولا یا پھر متعین و متشخص نہیں ہوگا۔ فَإِن تَشَخَّصَ يُسَمَّى عَلَمًا فِي عُرْفِ النُّحَاة، تو اگر وہ لفظ مفرد جس کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ متعین و متشخص ہے، تو اس کا نام علم رکھتے ہیں، فی عرف النحات، علماء نحات کی زبان میں، وجزئیًا حقیقیًا، اور اسی کا نام جزء حقیقی رکھتے ہیں کہ جو لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے اور وہ متعین و متشخص ہے، فی عرف المنطقیین، تو مناطقہ کے اصطلاح میں اس کو جزء حقیقی نام رکھا جاتا ہے، جیسے خالد اور ہشام۔ وَإِن لَّمْ يَتَشَخَّص، اب دوسرا احتمال کہ اگر وہ معنی متعین و متشخص نہ ہو، فَهُوَ إِمَّا مُتَوَاتٍ، تو وہ یا تو متواتی ہوگا، کب؟ ان تساوت افرادہ الذہنیہ والخارجیہ فی حصولہ وصدقہ علیہ، اگر جناب والا اس کے افراد ذہنیہ اور خارجیہ اس کے حصول اور اس کے ان پر صادق آنے میں کیا ہوں؟ برابر ہوں، برابر، یعنی کہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن وہ افراد کثیر پر صادق آتا ہے، اگر اس کا افراد کثیر پر صادق آنا برابر برابر ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متواتی۔ متواتی کو کہتے ہیں اس کے اپنے معنی کے مطابق اور موافق ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ انسان والشمس، اور شمس، وتسمیتہ، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ متواتی۔ کیوں؟ لتواطؤ الافراد فی معناہ، ای لتوافقها، یعنی کہ افراد کے اپنے معنی میں موافق ہونے کی وجہ سے، ای لتوافقها، موافق ہونے کی وجہ سے۔ واما مشکک، یا پھر جناب والا وہ لفظ مفرد جس کا معنی کیا ایک ہے لیکن وہ افراد کثیر پر صادق آتا ہے، یا تو وہ مشکک ہوگا، کب؟ ان تفاوت افرادہ الذہنیہ والخارجیہ فی حصولہ وصدقہ علیہ، اگر جناب والا افراد ذہنیہ اور افراد خارجیہ اس کے حاصل ہونے میں اور اس کے اس پر صادق آنے میں کیا ہوں؟ مختلف ہوں، یعنی کہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے لیکن افراد کثیر پر صادق آتا ہے، لیکن یہ افراد کثیر پر صادق آنا یہ برابر سرابر نہیں ہے، بلکہ بعض پر اولیت کے اعتبار سے ہے اور دوسرے بعض پر اولویت کے اعتبار سے ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشکک۔ فرماتے ہیں تفاوت اولیت کے اعتبار سے ہو، اس کی مثال وذالک التفاوت اما باولیۃ، اور وہ تفاوت یا تو اولیت کے اعتبار سے ہوگا، کل وجود، جیسے کہ لفظ وجود، فإنہ فی الواجب، اس لیے کہ یہ واجب پر بھی صادق آتا ہے اور ممکن پر بھی صادق آتا ہے، لیکن اس کا واجب پر صادق آنا قبل حصولی فی الممکن، اس کے ممکن میں حاصل ہونے سے پہلے ہے، یعنی کہ واجب پر یہ اولیت کے ساتھ صادق آتا ہے، برخلاف ممکن کے کہ ممکن پر افراد ممکن پر اولیت کے ساتھ صادق نہیں آتا، یا جناب والا اولویت کے اعتبار سے فرق ہوگا، جیسا کہ نور فإنہ فی الشمس،
یہ شمس پر بھی صادق آتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی کیا آتا ہے؟ صادق آتا ہے، لیکن جناب والا شمس پر صادق آنا یہ اولویت کے اعتبار سے ہے، اور شمس کے علاوہ پر صادق آنا وہ غیر اولویت کے اعتبار سے ہے۔ جیسا کہ نور فإنه فی الشمس اقوی واتم من غیرها، کہ یہ سورج میں کیا ہے؟ اقوا ہے اور اتم ہے اس کے علاوہ سے۔ تسمیتہ، اس تیسرے احتمال کا نام مشکک رکھا، کیوں؟ للشک الحاصل للناظر فیہ، اس شک کی وجہ سے جو دیکھنے والے کو اس میں حاصل ہوا۔ فإنہ یشکک، تو وہ شک کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے شک میں ڈال دیا هل هو متواتن من حیث اتفاق افرادہ فی اصل المعنی، کہ یہ احتمال کیا متواتی ہے اس لیے کہ اس کے افراد اصل معنی میں کیا متفق ہے، یا جناب والا مشترک ہے من حیث اختلاف افرادی، اس حیثیت سے کہ اس کے افراد مختلف ہیں اولیت و علمیت کے اعتبار سے۔ تو چونکہ یہ تیسرا احتمال اپنے ناظر کو شک میں ڈال دیتا ہے، شک میں ڈالنے کی وجہ سے اس تیسرے احتمال کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ مشکک کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال لفظ مفرد اگر اس کا معنی ایک ہے تو اس کے اندر اولاً دو احتمال ہیں، یا تو وہ متعین و متشخص ہوگا یا نہیں۔ اگر متعین و متشخص ہو تو اس کو علم کہا جاتا ہے نحات کی اصطلاح میں، اور جزء حقیقی کہا جاتا ہے مناطقہ کی اصطلاح میں۔ اور اگر وہ لفظ مفرد جس کا معنی متعین و متشخص نہیں، جس کا معنی کیا ہے؟ وہ لفظ مفرد جس کا معنی متعین و متشخص نہیں ہے بلکہ وہ افراد کثیر پر صادق آتا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ تمام افراد پر برابر صادق آتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متواتی۔ اور اگر وہ تمام افراد پر برابر صادق نہیں آتا ہے بلکہ بعض پر اولیت کے ساتھ اور دوسرے بعض پر اولویت کے ساتھ صادق آتا ہے، تب ایسی صورت میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ مشکک۔ ان تینوں قسموں کو آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں۔ کل کے سبق میں آپ لفظ مفرد کے اندر جو دوسرا احتمال تھا کہ اس کا معنی کیوں کثیر ہوں، اس کو آپ ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔